علامہ کمیل مہدی صاحب، ایک تو مرج البحرین پہ تنقید ہو گئی، انہوں نے روایت پہ بات کر لی ہے، یہ بھی ذرا بیان فرما دیں مستند روایت اور کیا انبیاء کی ذات کے اوپر لے کے جانا یہ کہیں غلو تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہم نے علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب سے روایت پڑھی تھی، اس لیے کہ ان کا تعلق مسلک تشیع سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کا حوالہ دے کے روایت پڑھی تھی۔ انہوں نے اپنا ذاتی خیال نہیں لکھا، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے ہم نے اس حدیث کو پڑھا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی کا اپنا ذاتی خیال کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یعنی وہ مقام اپنے احترام پر ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن تعویل کا حق اور باطن کا حق تو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کسی کو حق نہیں۔ انہوں نے اس حدیث میں لکھا تھا کہ بحرین سے مراد، یعنی حضور نے یہ فرمایا، ہم نے نہیں، حضور نے یہ فرمایا کہ بحرین سے مراد علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما ہے، اور مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے، برزخ سے مراد حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود ہوں، میں خود ہوں ان کے درمیان، کہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ یہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ ہم نے جو جنت البقیع والی بات ہے، وہ ایک تو یہ کہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے نیوز کا، اگر ہم خوش گمانی میں سوچ رہے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو ہم اس کا استقبال کریں گے، ظاہر ہے۔ اور جب اس کو منہدم کیا تھا تو ہم نے اس پہ احتجاج بھی کیا، اور آج تک کرتے ہیں احتجاج، اور ہمارا احتجاج ریکارڈ پر ہے، اور جب وہ بن جائے اگر تو ہم اس کا استقبال کریں گے، لیکن اب تک کی یہ معلومات ادھوری ہیں، تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اس کے مطابق انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سے اپنے امور کو چلانا ہے تو وہ ہو جائے گا، تو ہو جائے گا، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ جہاں تک غلوف کی بات ہے تو غلوف کا مطلب یہ ہے، غلوف کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اشارہ ظاہر ہے کہ ہماری طرف کر رہے تھے تو میں انہیں جواب دے رہا ہوں کہ جو قاری صاحب کے دماغ میں حد بنی ہوئی ہے اس سے میں نے بڑھا دیا تو غلوف ہو گیا، یہ غلوف نہیں ہے۔ غلوف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، صفات، افعال میں نعوذ باللہ کسی کو شریک قرار دینا، کسی کو آپ کسی بھی طریقے سے شریک قرار دیں، یہ غلوف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی مستقل بذات۔ اگر کوئی نبی نہ ہو اس کو نبی کہہ دینا، یہ غلوف ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پر ان کے وہ فضائل کے جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں انہیں بیان کرنا وہ عین شریعت ہے، اور ساتھ میں جہاں تک فضائل کے بیان کی بات ہے تو وہ بھی اس لیے ضروری ہے۔ دیکھیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے کملی کے اوڑھنے والے، یہ قرآن کہہ رہا ہے نا۔ اچھا، آج چادر کا میرا اوڑھنا کوئی ثواب ہے؟ الگ سے کوئی ثواب نہیں، لیکن ان کا ذکر کرنا ثواب ہے۔ اس لیے جب ان کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے فضائل کا ذکر سنت قرآنی ہے، اس سنت قرآنی کی بجاوری میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ آج ہمارے لیے چادر یا کمبل کا اوڑھنا کوئی حجت نہیں، یعنی مطلب یہ کہ وہ ہمارے لیے ثواب نہیں ہے۔ اور دوسری آج کے دور میں ختم نبوت ان کے ہاں الگ تو نہیں ہو سکتی، ایک متفق بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، بے شک ایسی ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہے جس نے دعویٰ کیا نبوت کا، دعویٰ کرنے کے بعد قرآن کوٹ کیا، اور قرآن کوٹ کرتے ہوئے جہاں لفظ احمد آیا بولا اس سے مراد میں ہوں۔ ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے الفاظ کو اپنے مفہوم کا جامع پہنانا آسان ہے، لیکن اس کو دیکھیے، ایک منٹ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا، اور قرآن کہتا ہے کہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے، اور آ کر کے کہا کہ یوسف کو تو بھیڑ فاکلہ الذئب، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔